یقیناً جب اس کا وہ سارا چیک اپ وغیرہ ہوا تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے اندر وہ پڑھائی حاصل کرنے لگے گی اس کو، تو پتہ چلا اس کو کسی نے ذہن میں لیا شاید اس کے یہاں برین ہیمریج اس کو ہوا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشن، یہ فیس بک ٹویٹر ہوتا کیا ہے کہ میں فیس بک کھول کے بیٹھا ہوں، سوشل میڈیا کھول کے بیٹھا ہوں، ایک پوسٹ آئی ہے میرے سامنے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث ہے، دوسری پوسٹ جو ہے وہ کہ نیم آ گیا، لطیفہ آ گیا، تیسری پوسٹ میں کوئی ظلم بیان ہو رہا ہے مسلمان کے اوپر، اس کی کوئی تصویر ہے، چوتھا پھر لطیفہ آ جاتا ہے۔ ودن سیکنڈ میرا موڈ بدل رہا ہے، میری سوچ بدل رہی ہے، میرا سارا کچھ، میرا سوچنے کا دیکھنے کا انداز سارا کچھ بدل رہا ہے۔ تو یہ جتنے جھٹکے سیکنڈ کے اندر لگتے ہیں ہمارے دماغ کو برداشت نہیں کر پاتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بے سکونی قتل ہوتی ہے، سر میں درد ہونا ہوتا ہے، اور پھر بات کیا ہوتی ہے روٹی کی تنہائی کے اندر ہم نوجوان ہیں، مطلب جوانی کی زندگی ہے نہیں، ہم ایسے روز بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے بچوں کے پاس، اچھا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل لیا تو اس کا استعمال کیسے، وہ کس طرح سے استعمال کر رہا ہے، اس کی دوستی یعنی کس کے ساتھ ہے، وہ چیٹ کس کے ساتھ کرتا ہے، وہ جو ہے نا وہ ویڈیو کال کس کو کرتا ہے، وہ یوٹیوب پہ کیا چیز دیکھتا ہے، وہ فیس بک پہ کیا ہے، ہر بندے کی پرائیویسی، ہر بندے کا پاسورڈ لگا ہوا ہے، روم کو پاسورڈ ہے، اپلیکیشن کو پاسورڈ ہے، اور پھر جو اس کے اندر سوشل اپلیکیشن ہے ان کو پاسورڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا بندہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، انٹرفیئر کر نہیں سکتا ہر بندے کی۔ تو کیفیت یہ ہے کہ نوجوانوں کی زندگیاں اور تباہ ہو گئی ہیں اس وجہ سے کہ تنہائی کے جو گناہ ہیں بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑکا قیامت والے دن آئے گا تہامہ پہاڑ کے برابر، اس کی نیکیوں کی لمبی چوڑی نیکی کے سلسلے پہاڑوں کی طرح، لیکن ہوا میں اڑا دی جائے گی ساری نیکیاں، کہ وجہ کیا ہے کہ تنہائی کے اندر گناہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے، میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، پڑھا نہیں لگ رہا ہوگا، جب میں تنہا ہوتا ہوں، جب میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، جب میں جو ہے نا وہ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میری جس کے ساتھ چیٹ چل رہی ہوتی ہے، میری جس کے ساتھ گپ شپ جس طرح کی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، وہ میں جانتا لیتا ہے۔ اور وہ جو تنہائی کے گناہ ہیں وہ قیامت والے دن ہماری ساری کی ساری نیکیوں کو اڑا کے رکھتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، بہت سارا وقت ہمارا اس موبائل کو، ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ اس کو کر لیتے، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو مفید بناتا ہے یا اس کا استعمال اس کو برا بناتا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو موبائل فون ہے ہماری یہ فیلڈ ہے، ہم اس کو ورک شاپ کے واسطے بہت ساری اس پہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس کے میں آپ ہمارے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں، بچے بھی ہیں، دوست، میں خبردار کرنا چاہوں گا اس کو خدارہ تھوڑا سا مینج کریں، اسکرین کے ٹائم کو مینج کریں، رمضان کا مہینہ اس میں ہم دیکھیں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ساتھ زیادہ اس پہ برائی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں کوئی اس کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی اس کی برانچ نہیں ہے، لیکن منگوال میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو اس کا نام آتا، سب کو اس کا نام پتا، سب کو اس کی تصویر پتا، کیوں؟ اس نے اس میڈیا کو استعمال دعوت کے لیے، اور یہ صرف اس نے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار سوشل میڈیا پہ کیا لگے رہتے ہو، یہ کام کرنے کا فریڈم میں دعوت کا کام کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ یہ جو تم لوگ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ دعوت کا کام کرو، تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیڈ میں لے کر کے دعوت کا کام کرتے، تو میں نے اسے گزارش کی کہ اپنی جو سستی ہے نا اس کو اللہ کے نبی کی سنت نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تھے۔ کوہ صفا اس وقت کا میڈیا ہوتا تھا، کوہ صفا اس وقت کا میڈیم تھا، جس نے کوئی اعلان کرنا ہوتا وہ وہاں ہوتا۔ آج ہمارے آپ نے سوشل میڈیا سے دعوت کا کام کرتے، ہم کیوں اس پہ جو ہے وہ دروس شیئر نہیں کرتے، کیوں اس پہ احادیث شیئر نہیں کرتے، کیوں اس پہ آیات شیئر نہیں کرتے، کیوں اس پہ قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کے اندر میلے ٹھیلے ان کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی یہ جائز نہیں ہے۔ بازار کو سب سے بری جگہ کہا گیا، مسجد کو سب سے اچھی اور پسندیدہ جگہ کہا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ اکاس کے میلے میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو آج بھائیو یہ مسجد کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ جو مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، ان تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے،
اس کے سب سے پہلے تو اس کے اپنے اسکرین ٹائم کو مینیج کریں، کس ٹائم پہ میں نے اس کو اسکرین کو استعمال کرنا ہے، موبائل کو دیکھنا ہے، اور کون سی اپلیکیشن، باقی ساری اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں جو وقت ضائع کرتی ہیں، جو بلا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لا یعنی باتوں کے اندر نہیں پڑتا، نہ وہ کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ تو ہم بھی جو اپلیکیشن ہمارا وقت ضائع کرتی ہے، جو ہمارے دین کے اندر، جو ہماری عبادت کے اندر خلل ڈالتی ہے، جو ہمیں تلاوت سے روکتی ہے، جو ہمیں نوافل سے روکتی ہے، جو ہمیں صدقہ و خیرات سے یہ رمضان کے اندر کرنے کے کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ایسے گزرتا ہے تو ہم بھی پیسہ گزاریں اور اپنے موبائل کو مینج کریں، اپنے تعلقات کو مینج کریں، اپنی جو دوستی یارانی ہے، یارانہ ہمارا بیٹھک ہے ہماری، اس کو مینج کریں۔ اس کے بعد ان میڈیمز کو، اپنی دوستی یاری کو، اپنے میڈیا کو، اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے موبائل کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اس کو دین کو پھیلانے کے لیے ہم استعمال کریں۔ یہ آج کا جو میسج ہے چند منٹس کے اندر جو آپ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ محترم بھائیو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کی جو فلاسفی ہے، روزے کی جو فلاسفی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اللہ اس کے رسول نے جو اس کی فلاسفی بیان کی ہے نا کہ تمہارے کو روزے فرض ہے تو وہ تقویٰ لانے کے لیے میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف بیٹھ جائے۔ مجھے میں تنہا ہوتا ہوں تو کوئی ڈر خوف کسی کا نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں مطلب ایک تصویر آتی ہے، اس کے بعد دوسری، تیسری، ایک ویڈیو پھر دوسری، تیسری، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا بندہ کس جو ہے نا وزیر اعظم کے گہرے کنویں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان کا جو فلاسفی ہے تقویٰ، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت لازم ہے کہ ہم اپنی چیزوں